بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گی۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگا ہوں۔ یہ خصوصاً وظیفہ میرے وہ پیارے بہنوں کے لیے ہے، میرے وہ پیارے بہنیں جو سسرالیوں کے گھر سے آزادی چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جائے۔ سسرال والوں سے تنگ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ میرا پیارا بھائی بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، لیکن اپنے لیے اس وظیفے کو میرا پیارا بھائی ادا نہیں کر سکتا، یعنی کہ سسرال سے اگر میرا پیارا بھائی علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس وظیفے کو نہ ادا کرے۔ یہ وظیفہ میرا پیارا بھائی اپنی بہنوں کے لیے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اپنی بہنوں کو آزادی دلوانے کے لیے، اپنی بہنوں کو ظلم سے نجات دلوانے کے لیے میرا پیارا بھائی بھی اس وظیفے کو اپنی بہنوں کے لیے ادا کر سکتا ہے، اور میری بیٹی بہنوں کے محرم رشتے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے لیے۔ یعنی کہ میری پیاری بہنیں اگر ناپاکی کی ایام میں ہیں تو وہ اس وظیفے کو لازمی ادا کرنا چاہتی ہیں، تو یہ پیاری بہنیں اپنی ماؤں سے اور اپنی بہنوں سے بھی وظیفہ ادا کروا سکتی ہیں اپنے لیے۔ یہ وظیفہ آپ میکے میں بھی ادا کر سکتی ہیں، اور آپ یہ وظیفہ اپنے سسرال میں رہتے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سسرالیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک عدد نیو تالے کی ضرورت پڑے گی۔ وظیفے کے دوران آپ نے اپنے سامنے ایک تالا لے کر رکھ لینا ہے، اور تالے کے اوپر اپنی وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ سسرال والوں کی زبان بندی ہو جائے گی، خصوصاً جو ساس ہے اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ جیسے آپ میری پھر بہنیں کہیں گی ویسے ہی انشاءاللہ وہ کرنا شروع کر دیں گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ہے، جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا آپ نے کسی سے بھی مدد کا تصور بھی پیدا نہیں کرنا۔ جس بھی حالت میں ہوں گے آپ نے اللہ رب العالمین سے ہی ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے یہ ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو پھر اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان فرمایا کہ یہ وظیفہ آپ میری پیارے بہنوں نے ناپاکی کی ایام میں ہرگز ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آج ہی وظیفے کو ادا کر لوں تو آپ نے یہ وظیفہ اپنی ماؤں سے اپنی بہنوں سے کروا لینا ہے اپنے لیے۔ اگر آپ اپنے ناپاکی کے ایام کے بعد اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں تو آپ یہ وظیفہ اپنی ناپاکی کے ایام کے بعد بھی ادا کر سکتی ہیں۔ جب بھی ادا کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ ضرور حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کا صحیح ٹائم جو ہے وہ نماز تہجد کے بعد کا ہے۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں اگر آپ نماز تہجد کے بعد نہیں اٹھ پاتے تو آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے کچھ دیر پہلے بھی ادا کر کے پھر آپ نے سو جانا ہے اپنے بستر مبارک پر۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر ادا کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی ہر دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اگر آپ نے رات سونے سے پہلے ادا کرنا ہے
اگر آپ نے نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ نے نماز تہجد کے نوافل بھی ادا کر لینی ہے۔ پھر آپ نے اس جگہ پر قیام کر کے اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے پھر سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الولی الولی الولی۔ الولی کو آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 تسبیح یعنی کہ 100 بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ نیو تالے پر ہی ادا کرنا ہے، استعمال شدہ تالے پر آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ آپ کے سامنے جو ایک عدد تالا پڑا ہوگا اس پر آپ نے 11 بار پھونک مار دینی ہے۔ 11 بار آپ نے پھونک ایسے مارنی ہے میری پیاری بہنوں نے کہ جب آپ پھونک ماریں تو آپ کا تھوڑا سا لباب مبارک اس تالے پر بھی جا کر لگے۔ ایسے پھر آپ نے 11 بار پھونک مار دینی ہے اس تالے کو۔ پھر آپ نے اس تالے کو اٹھا کر جہاں سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے، جس گھر سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے، اس گھر میں آپ نے کسی بھی جگہ پر آپ نے اس تالے کو باندھ دینا ہے۔ آپ اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ بھی اس تالے کو لٹکا کر باندھ سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ہی ادا کرنا ہے، لیکن جو تالے والا امر ہے وہ آپ نے صرف پہلی مرتبہ ہی ادا کرنا ہے، 1 دن ہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ کے 7 دن مکمل ہو جائیں گے، 8ویں دن یا 9ویں دن آپ نے تالے کو دیکھنا ہے، وہ تالا اپنی جگہ سے کھل گیا ہوگا۔ اگر وہ تالا کھل جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کی جو علیحدگی ہے وہ جلدی ہی ممکن پا جائے گی۔ اگر آپ نے اس تالے کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کا جو تالا ہے وہ نہیں بھی کھلا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے 3 دن کا وقفہ چھوڑ کر آپ نے چوتھے دن پھر اس وظیفے کو 1 دن ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ دوسری مرتبہ آپ کا جو تالا ہے وہ ضرور کھل جائے گا اور آپ کی ہر مرادیں دلی قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ کی سسرال سے جو آزادی ہے وہ بھی ممکن پا جائے گی۔ اس وظیفے کو مکمل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا اٹھا لینی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کی آپ نے تعریف بیان فرمانی ہے۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا بھی نذرانہ پیش فرمانا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی تنگی کا سامنا ہے تو آپ کامنٹس میں لازمی مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔